اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ عن عمر ابن عوف قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین لیعرض الی الحجاز کما تعرض الحیۃ الی جحرها وَنَعْقِلَنَّ الدِّينَ مِنَ الْحِجَازِ مَعْقِلَ الْأَرْوِيَّةِ مِنَ الرَّأْسِ الْجَبَلِ إِنَّ الدِّينَ بِدَاءَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بِدَاءَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ وَهُمُ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ لِلنَّاسُ مِن بَعْدِ مِن سُنَّتِي۔ رواہ الترمذی۔ روایت حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دین حجاز کی طرف ایسا سمٹ آئے گا جیسے سانپ اپنے سوراخ کی طرف، اور دین حجاز سے ایسا بندھ جائے گا جیسے پہاڑی بکری پہاڑ کی چوٹی سے۔ یقیناً دین غریب ہی شروع ہوا اور جیسا شروع ہوا ویسا ہی لوٹے گا، لہٰذا غرباء کو خوشخبری دو، یا غربا وہ ہیں جو میرے بعد میری اس سنت کو درست کریں گے جسے لوگوں نے بگاڑ دیا ہوگا۔ اسے ملتی جلتی ایک روایت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تو یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دین حجاز کی طرف سمٹ آئے گا جیسے سانپ اپنے سوراخ کی طرف سمٹ آتا ہے۔ تو اب اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جو سانپ کی مثال بیان فرمائی ہے وہ اس لیے کہ سانپ اپنے جسم کو سکیڑ لیتا ہے، سمیٹ لیتا ہے، اکٹھا کر لیتا ہے، اور بالآخر خطرے کے وقت پہ اکٹھا ہو کر جب وہ اپنے بل میں اکٹھا ہو جاتا ہے تو باوجود اس کے کہ بہت لمبا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات جتنی بھی لمبائی ہو، لیکن وہ جب سمٹ جاتا ہے تو شاید 10واں حصہ بھی جگہ نہیں گھیرتا، اس سے بھی کم جگہ گھیرتا ہے۔ تو اسی طرح چونکہ حجاز مقدس پوری دنیا میں ایک مرکزی خطہ ہے، لیکن وہ خطہ پاک کوئی بہت زیادہ طویل و عریض نہیں ہے کہ بھئی جیسے یورپ بھی ایک زمین کا حصہ ہے، یا ایشیا بھی ایک حصہ ہے، یا اسی طرح سے افریقہ بھی ایک حصہ ہے، پھر امریکہ کا جو بر اعظم ہے وہ بھی ایک حصہ ہے، آسٹریلیا کا بر اعظم ہے، انٹارکٹیکا کا بر اعظم ہے، تو کوئی اتنی بڑی جگہ نہیں ہے۔ وہ جزیرہ نمائے عرب اور اس میں حجاز مقدس دنیا کے مقابلے میں طول و عرض کے لحاظ سے ایک چھوٹی جگہ ہے، بالکل اسی طرح جیسے کسی بھی جگہ پر سانپ کی غار چھوٹی ہوتی ہے، سانپ کا بل چھوٹا ہوتا ہے، لیکن سانپ اس کے باوجود کہ لمبائی میں وہ جتنا بھی ہو، لیکن اس مختصر اپنے غار میں، اپنی بل میں اپنے آپ کو کھینچ لیتا ہے اور اکٹھا کر کے اس میں سما جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہی یہ جو دین پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، یہ پورا دین اکٹھا ہو کر پھر یہ حجاز میں آ جائے گا اور یہ وہاں رہے گا، یعنی دین پوری دنیا سے ختم ہو جائے گا اور حجاز میں ہوگا، اور یہ قرب قیامت کی ایک نشانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے پہلے بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اس میں فرمایا گیا تھا کہ ایمان اکٹھا ہوگا اور مدینہ المنورہ میں اکٹھا ہوگا۔ تو اب یہ جان لیں کہ سانپ جب اکٹھا ہوتا ہے یا اپنے بل کی طرف دوڑتا ہے
وہ اس وقت میں دوڑتا ہے جب اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کی ذات والا صفات نے بہت درست آنے والی، جس کو آپ انگریزی میں پرفیکٹ کہتے ہیں، بہت درست ترین مثال جو اس معاملے میں ہو سکتی تھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے کہ جس طرح سانپ اپنے جسم کو اکٹھا کرتا ہے، دین بھی اپنی جسامت کو، یعنی وہ جو دیندار لوگ ہیں وہ اکٹھے ہوں گے اور یہ دین سارا اکٹھا ہو کر حجاز مقدس میں اپنا مرکز بنائے گا، وہاں پر اکٹھا ہو جائے۔ جیسے سانپ خطرے کے وقت اکٹھا ہوتا ہے، لازمی بات ہے کہ جب دین کب اکٹھا ہوگا؟ جب اس کو خطرہ پیدا ہوگا، اور یہ قرب قیامت میں ہوگا۔ مطلب یہ ہر ایک وقت کے لیے اشارہ نہیں ہے کہ جب دین کو جب بھی کسی خطے میں خطرہ ہوا تو وہ ہر مرتبہ اس طرح سے اکٹھا ہوگا، یا کسی ملک میں خطرہ ہوا یا دنیا میں اکثر علاقوں میں خطرہ ہوا تو اس طرح اکٹھا ہو جائے گا، نہیں، بلکہ صرف ایک خاص موقع کی جانب اشارہ ہے، بار بار ایسا نہیں ہوگا۔ اور یہ قرب قیامت کی نشانی میں سے ہے۔ جب قیامت قریب ہوگی، دین دنیا سے مٹتا چلا جائے گا، دیندار اپنا دین بچانے کے لیے حجاز مقدس کا رخ کریں گے، تو اسی ایک خاص موقع اور اسی ایک خاص وقت کے بارے میں خاص واقعے کی جانب یہ تشبیہ بھی فرمائی ہے اور اس کو بیان بھی فرمایا ہے۔ اس کی تشبیہ بھی بیان فرمائی، یعنی مثال بھی بیان فرمائی ہے، اور اس کو بیان بھی فرمایا ہے اختصار کے ساتھ۔ لیکن ہوگا ایک ہی موقع پر ایسا، یعنی ایسا نہیں بھئی ہر دور میں ایسا ہوتے رہے، ایسا نہیں ہے۔ جہاں تک پسندیدگی کی بات ہے تو دین والے ویسے بھی حجاز کو ہی پسند کرتے ہیں، اور ایمان والے یعنی مؤمن لوگ، مسلمان لوگ حجاز کو پسند کرتے ہیں، جس میں مدینۃ المنورہ بھی ہے، مکۃ المکرمہ بھی ہے، اطراف و اکناف کے علاقے بھی ہیں۔ تو ایمان والے جو مومن ہیں وہ مدینۃ المنورہ کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اس لیے دین سارا حجاز میں اکٹھا ہوگا، اور جو مؤمن ہوں گے جن کا ایمان اللہ و رسول کے ساتھ جڑا ہوگا، جو ان دینداروں میں چوٹی کے افراد ہوں گے، وہ مدینۃ المنورہ میں اکٹھے ہوں گے۔ اب یوں پچھلی حدیث اور اس حدیث کی تطبیق ہو گئی، آپس میں ایک دوسرے سے مطابقت ظاہر ہو گئی کہ دین حجاز میں اکٹھا، اور پھر جن پر اللہ و رسول کی محبت غالب ہے، سادہ لفظوں میں، وہ مدینہ منورہ میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، حجاز میں جو خاص جگہ ہے، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال با کمال کے بعد، اور آپ جو دنیا میں تشریف لائے، اور وہ زندگی کا ظاہری زندگی کا مرحلہ ابھی بھی زندگی ہے، اور وہ زندگی حقیقی ہے، اور وہ زندگی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کی مظہر ہے۔ یہ آیت کی شان آپ کی اس زندگی کا اظہار ہے، اور وہ زندگی اس کی مظہر ہے۔ تو وہ زندگی تو اب بھی موجود ہے، لیکن وہ جو ظاہری حیات طیبہ ہے، وہ ظاہری حیات طیبہ اور ولادت پاک 12 ربیع الاول اور وصال با کمال اور اس کے بعد کی زندگی، تو وہ جو 571 کا سال ہے اندازاً تخمیناً، اس سال کے بعد سے پھر حضور نے جب تشریف آوری فرمائی مدینۃ المنورہ میں، وہ افضل بھی ہو گیا، اکرم بھی ہو گیا، فضیلتیں بھی مل گئی، رحمتیں بھی مل گئی، جب رحمت للعالمین ہی تشریف لے آئے۔ تو مدینۃ المنورہ کا تو معاملہ یوں ہوا، اور تا قیام قیامت اسی طرح رہے گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ پوری روئے زمین کو ختم نہ کر دے، اور اس میں سے وہ جنت کا ٹکڑا اٹھا کر جنت میں نہ ملا دے اور محبوب کو جنت میں نہ لے جائے۔ اس وقت تک مدینۃ المنورہ ایسے ہی رہے گا جیسا موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے، فضیلتوں کے لحاظ سے۔ لیکن وہ جو 571 ہجری ہے تخمیناً اندازاً، اس سے پہلے کا جو عرصہ ہے اس میں حجاز افضل ہے۔ حجاز افضل کس لیے
کہ اللہ تبارک و تعالی کا پیارا پیارا گھر وہاں پر موجود رہا ہزاروں سالوں سے، ہزاروں سالوں سے موجود رہا۔ اس گھر کو پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، یوں مختلف ادوار میں اس کی تعمیر۔ جب بھی اس کا نشان مٹنے لگتا تھا، اس آیت اللہ کی جو اللہ کی نشانی ہے، اس نشانی کو اللہ اپنے پیارے کے ذریعے دوبارہ سے پھر سے اثر نو اٹھا کے اس کو تازہ فرما دیتا تھا۔ تو اس لیے ہمیشہ سے حجاز مقدس جبینوں کا مرکز رہا ہے۔ حجاز مقدس جبینوں کا مرکز رہا ہے، حجاز مقدس سجدوں کا مرکز رہا ہے، حجاز مقدس عبادتوں کا مرکز رہا ہے، حجاز مقدس ریاضتوں کا مرکز رہا ہے، حجاز مقدس توحید کا مرکز رہا ہے، حجاز مقدس اللہ کی شان کے اظہار کا مرکز رہا ہے، حجاز مقدس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرکز رہا ہے، حجاز مقدس ابراہیم علیہ السلام کا مرکز رہا ہے، حجاز مقدس اولاد حضرت ذبیح اللہ علیہ السلام کا مرکز رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا دین حجاز میں اکٹھا ہوگا۔ لیکن قربان جائیے کہ سجدوں کا مرکز حجاز میں ہے تو محبتوں کا مرکز مدینہ میں ہے۔ تو عبادت والے، کثرت عبادت والے ادھر، محبت والے ادھر، جو خاص مرکز ہے۔ تو وہ حجاز عبادتوں کا مرکز، یہ مدینہ محبتوں کا مرکز، وہ سجدوں کا مرکز، یہ مدینہ قلوب کا مرکز۔ اللہ اکبر۔ وہ مکہ افکار کا مرکز، یہ مدینہ محبت کے اظہار کا مرکز۔ اللہ اکبر۔ وہ کعبۃ اللہ کا مرکز، یہ حبیب اللہ کا مرکز۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا ایمان اکٹھا ہو کے مدینہ میں، دین اکٹھا ہو کے حجاز میں۔ اللہ اکبر۔ حجاز بھی مبارک، مدینہ بھی مبارک، مدینہ بھی حجاز میں ہی ہے، یہ بھی حجاز کا ہی حصہ ہے، لیکن ایک خاص نام سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ مدینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ دین حجاز کی طرف ایسے اکٹھا ہو کر آئے گا جیسے سانپ اپنے بل کی جانے۔ اور پھر فرمایا کہ دین حجاز کے ساتھ ایسے بندھ جائے گا، دین حجاز کے ساتھ ایسے بندھ جائے گا جیسے پہاڑی بکری پہاڑ کی چوٹی سے، پہاڑ کی چوٹی سے یوں سمجھو کہ بندھ جاتی ہے۔ مثال بیان فرمائی کہ پہاڑی بکری جیسے پہاڑ کی چوٹی سے بندھ جاتی ہے، ایسے دین حجاز سے بندھ جائے گا۔ اچھا آپ دیکھیں میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، جن کو اللہ نے عقل کامل عطا فرمائی، عقل اکمل عطا فرمائی، عقل مکمل عطا فرمائی، تو آپ نے مثال کیسی بیان فرمائی ہے ذرا دیکھیے۔ جو حجاز میں آ کے دین بندھے گا تو کیا رسی کے ساتھ؟ نہیں، بغیر رسی کے۔ اور وہ جو بکری ہے وہ بھی پہاڑ کی چوٹی سے کیا رسی کے ساتھ بندھی ہوتی ہے؟ نہیں، بغیر رسی کے۔ بھئی جنگلی جو بکریاں ہوتی ہیں، پہاڑی بکریاں، کیا ان کے گلوں میں رسیاں پڑی ہوتی ہیں؟ تو دیکھیں کیسی پیاری، غور فرمائیں، کیسی پیاری مثال بیان فرمائی۔ بکری کے گلے میں بھی رسی نہیں، دین کے گلے میں بھی رسی نہیں، تو پھر لوٹتا کیوں ہے؟ ایسے جیسے بکری کو پہاڑی بکری کو پہاڑ کی چوٹی پر اپنے باڑے کی کشش ہوتی ہے، اپنے گھر کی کشش ہوتی ہے،
دین کو ہمیشہ سے حجاز کی کشش ایسے ہی رہی ہے جیسے پہاڑی بکری کو اپنے گھر کی کشش ہوتی ہے، اپنے چوٹی کے اوپر جو باڑا بنا ہوتا ہے اس کی کشش ہوتی ہے، ایسے دین کو حجاز کی کشش ہوتی ہے۔ جیسے وہ چرتے چراتے اپنا پیٹ بھرتے بھراتے شام کو جس بھی جگہ کھڑی ہے بالآخر وہاں دوڑ کے پہنچ جاتی ہے، دین بھی قرب قیامت میں دوڑ کے حجاز میں پہنچ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ رسی وہاں بھی کوئی نہیں، رسی یہاں بھی کوئی نہیں، اس کو بھی اپنے گھر کی کشش ہے، اس کو بھی اپنے گھر کی کشش ہے، وہ بھی مشکل میں خطرے میں ادھر کو دوڑ لگاتی ہے، یہ بھی مشکل میں خطرے میں حجاز کی جانب دوڑ لگاتا ہے، اس کو بھی لگن اپنے گھر سے ہے، اس کو بھی لگن اپنے گھر سے ہے، اور بالآخر جب شام ہو جاتی ہے نا، شام ہو جاتی ہے دن کی، تو جب دین کی شام ہوگی، وہ تو دن کی شام ہے، یہ کس کی شام؟ دین کی شام ہوگی، تو بکری شام کو اپنے گھر، تو دین بھی شام کو اپنے گھر، اور گھر ہے حجاز مقدس۔ اللہ اکبر۔ تو اس بات کو ہم نے دو مثالوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا اور ہم نے اس کو سمجھ لیا۔ یہاں حدیث پاک میں بد عقیدہ لوگوں نے ایک چکر بھی ڈالا، ٹھیک ہے نا؟ وہ چکر کیا ہے؟ انہوں نے اس کو اپنی فنڈنگ والی کتابیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے، جو فنڈنگ کے ذریعے لکھی جاتی ہیں، اس میں لکھ دیا کہ یہ جو دین اور یوں سمجھ لو اس کے ساتھ ہی ایمان بھی، یہ نعوذ باللہ حجاز مقدس اور مدینہ منورہ سے نکل جائے گا اور پھر قرب قیامت تک لوٹے گا ہی نہیں، لہذا دین اور ایمان پوری دنیا میں تو ہوگا لیکن نہ تو مکہ میں ہوگا نہ مدینہ میں ہوگا۔ اب آپ دیکھو کیسے چکر ڈالا، ٹھیک ہے؟ اور ثبوت کے طور پہ اسی حدیث کی جناب شرح میں لکھ دیا، ثبوت کے طور پہ یہی حدیث پیش کر دی، کیا کہ جی حضور نے فرمایا کہ دین جو ہے نا وہ وہاں لوٹے گا، تو وہ بڑے عرصے کا وہاں سے نکل چکا ہوگا تو پھر لوٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر وہ لوٹ جائے گا۔ اچھا، تو جی وہ بڑے لمبے عرصے تک یعنی صدیوں تک دین وہاں ہوگا ہی نہیں، اس کے بعد پھر وہ جناب دوڑے گا سانپ کی طرح، پھر وہ دوڑے گا بکری کی طرح، پھر وہ وہاں پہ پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب اس بات میں جو مقصد چھپا ہوا ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ مقصد یہ چھپا ہوا ہے کہ دین کو مکے سے حاصل نہ کرو، ایمان کو مدینے سے حاصل نہ کرو، ایمان بھی ہم تمہیں یہیں ہندوستان پاکستان میں دے دیں گے اور دین بھی یہیں دے دیں گے۔ تو یہاں تو قادیانیوں کا بھی مذہب ہے، یہاں تو منکرین حدیث کا بھی مذہب ہے، ٹھیک ہے نا؟ کعبۃ اللہ میں ہے، مدینہ رسول اللہ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ مرکز سے ہٹا دو، مرکز کی اہمیت ختم کر دو، حدیث کو دلیل بنا کے یہ ثابت کر دو، وہاں بڑا عرصے کا دین رخصت ہو چکا، اب قرب قیامت میں بس تھوڑی دیر کے لیے آئے گا تو پھر سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ تو اس طرح ان کو مرکز سے ہٹا کے پھر ان کو اپنی طرف متوجہ کر کے ان کو بے ایمان بنا دو، ان کو بد عقیدہ بنا دو، جو کام ہمارے ذمے لگے ہوئے ہیں وہ ان سے پورے کرا لو۔ تو یاد رکھیں، جو بھی چیز اپنے مرکز سے اپنے محور سے ہٹتی ہے وہ چیز برباد ہو جاتی ہے۔ اگر میں مثال آپ لوگوں کو بتاؤں، وہ مثال جو علماء کی نہیں، عوام کو سمجھانے والی مثال ہے، علماء کو کسی اور طرح بتایا جاتا ہے تو عوام کو کسی اور طرح بتایا جاتا ہے، آپ کو آپ ہی کے لیول کی ایک مثال دوں، مرکز اور محور، اس کو چھوڑنے سے تباہی آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مکۃ المکرمہ ہمارا محور ہے، مدینہ المنورہ ہمارا مرکز ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو مثال بیان کرتا ہوں، یہ پنکھا چل رہا ہے، ایک مرکز کے اوپر اس کی حرکت ہے، ایک فوکس، ایک مرکز ہے، اس پر اس کی حرکت ہے۔ اگر یہ گھومتے ہوئے پر اپنا مرکز چھوڑ دیں تو کیا یہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ کیا یہ اسی طرح سے ہوا دے سکتے ہیں اور کیا اپنا وجود بھی برقرار رکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔
جب مرکز چھوڑیں گے ادھر ادھر کسی جال سے ٹکرائیں گے اور پھر ختم کہانی، پھر نقصان پہنچے گا۔ اسی طرح آپ لوگ سائیکل یا موٹر سائیکل استعمال کرنے والے لوگ ہیں کثرت سے، اس میں بھی ایک ایکسل ہوتا ہے جس پہ بیرنگ لگا ہوتا ہے، یا جناب سائیکل ہے تو اس میں جناب وہ جو ہے دانے سے وہ کیا کہتے ہیں اسے، وہ ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، گولیاں ڈلی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب وہ کوئی ایکسل ذرا سا ڈھیلا ہوا اس کا نٹ یا کوئی بھی سبب بنا یا ایکسیڈنٹل خدا نخواستہ کوئی معاملہ ہوا، وہ مرکز سے ہو گیا آؤٹ، تو کیا وہ ویل اب چل سکتا ہے؟ یاد رکھیں جس نے اپنے محور یا مرکز کو چھوڑ دیا وہ پھر نہ اپنا ورک کر سکتا ہے نہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ آج جو اتنے سارے مسلمان ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مرکز سے لگاؤ تو ہے، مرکز آباد بھی ہیں، لیکن عملی طور پر محور اور مرکز کو عملی طور پر کچھ نہ کچھ چھوڑ رکھا ہے۔ مکمل تو نہیں چھوڑا، ورنہ مکمل تباہی ہوتی۔ جتنا ایک چھوڑ رکھا ہے اتنا ہی ہمارا سرکل آؤٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو کعبۃ اللہ ہے نا، اس کے گرد جو طواف ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے دین کا محور بیت اللہ شریف ہے۔ یہ جو طواف ہوتا ہے نا اس کے گرد، یہ ہمیں بتا رہا ہے ہمارا دین کا محور بیت اللہ شریف ہے۔ جب بھی دین ملے گا اسی کے ارد گرد گھومتا ہوا ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو دنیا میں پھیلا ہوا نا، یہ بھی اسی کعبۃ اللہ کا فیض ہے، ٹھیک ہے؟ اور پوری دنیا میں جو ایمان موجود ہے وہ رسول اللہ کا فیض ہے، اس کا مرکز مدینہ المنورہ ہے۔ تو حجاز میں ہمارا محور بھی ہے، ہمارا مرکز بھی ہے۔ تو لوگوں کو اس حدیث کی غلط تشریحات کر کے مرکز اور محور سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس قدر کوشش کی جا رہی ہے کہ جو مرکز اور محور کے ارد گرد کا علاقہ ہے وہاں بھی کثیر فنڈنگ کے ذریعے اس مرکز سے دور ہٹانے کے معاملات زیادہ کیے جا رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جب خلافت عثمانیہ موجود تھی، اس وقت نظام اور تھا، پھر خلافت عثمانیہ کی جگہ ملوکیت نے لے لی۔ جب سے یہ آئی ہے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں، یہاں تک کہ جو مرکزی سپر پاور ہے اس کے عہدیدار بھی اکثر یہ اعلان کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ جو پوری دنیا میں اسلام ہے ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے، دنیا کے اندر خال خال جگہوں پر جو دوسرا دین بنایا ہوا ہے نا جس کو سپورٹ ہم نے کیا، ہم فنڈنگ بھی اسی کو کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سارا نظام ہے مرکز سے دور کرنے کے لیے، یعنی دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت پاک کو، ان کی اہمیت کو، ان کی حیثیت کو، ان کی محبت کو نکال دیا جائے۔ نماز سے روکنے کے لیے اتنی زیادہ فنڈنگ نہیں ہے، روزے سے روکنے کے لیے اتنی فنڈنگ نہیں ہے، جتنا زور لگایا گیا ہے عقیدے کو خراب کر کے اور یہ بتانے میں کہ مساوات ہے، سارے انسان برابر ہیں، تو غیر نبی اور نبی بھی برابر ہے، اور سارے انبیاء میں کوئی فرق نہیں ہے، تو کوئی فضیلت بھی نعوذ باللہ کسی کو حاصل نہیں ہے، تو پھر سرداری کا معاملہ بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر فلاں بھی نہیں ہے، تو یوں بھی نہیں ہے۔ میں اپنے منہ سے اب ایسی جو باتیں ہیں وہ کیا بیان کروں؟ علماء تو بیان کر دیتے ہیں، ضرورت کے تحت جائز بھی ہے، پر میرا دل جو ہے اس بات کا وزن نہیں اٹھا سکتا۔ آپ کو اشاروں کنایوں میں سمجھا دیا ہے۔ تو زور سارا جو ہے وہ مقام مصطفیٰ کو چھپانے پر ہے، جو چاند ہے یعنی حضور کی شان اس کو نعوذ باللہ گنہانے پر ہے۔ سارا خرچ، سارا زور، سارا کام اسی پہ لگا رکھا ہے۔ اور یہ جو آپ کو بتایا بھی کچھ کتابوں میں اس قسم کا معاملہ، تو یہ بھی فنڈنگ اسی کام کے لیے کی گئی ہے تاکہ حضور کے شہر کی بھی اہمیت نہ رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہمیت کو بھی نعوذ باللہ کم کیا جائے۔ بس یہ کر کے جب ایمان کے مرکز سے ہٹا لیں گے، جو ایمان کا مرکز بھی ہے، مصدر بھی ہے، محور بھی ہے، جب وہاں سے ہٹا لیں گے تو پھر تو آسانی سے گمراہ کر لیں گے۔ بھائی آپ کے سائیکل اور موٹر سائیکل کا حقیر سا ویل جب اپنا مرکز چھوڑ دیتا ہے تو اس کی تباہی یقینی ہو جاتی ہے۔
آپ ذرا تصور کریں، آپ سائیکل یا موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوں یا کار پر کسی بس پر بیٹھے ہوں اور اس کا جو ویل ہے وہ اپنا مرکز چھوڑ جائے تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ جان ہی چلی جائے، جان نہ جائے تو ہو سکتا ہے ہڈیاں ہی ٹوٹ جائیں، اگر اس سے بھی بچ جائے تو کم از کم ایمرجنسی تو داخل ہونا پڑی جائے، اور گاڑی کا جو حال ہوگا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو چاہتے یہی ہیں کہ مرکز کو چھڑوا دیا جائے، کیونکہ حقیر سے حقیر چیز اپنے مرکز کو چھوڑنے کے بعد قائم نہیں رہ سکتی۔ تو انسان تو کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے، اور پھر اس کے اندر مسلمان اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، پھر مومن اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو قیمتی چیز جب اپنا مرکز چھوڑے گی تو پھر وہ خود کتنی برباد ہوگی اور دنیا میں کتنی بربادی پھیلے گی۔ تو یہ چیزیں ہم نہیں سمجھ سکے، ہم نے کبھی شعور حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، اپنے بچوں کو دین پڑھانے کی، دین سمجھنے کی یا سمجھانے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم کبھی اس کو دین کی طرف لانا ہی نہیں چاہتے۔ مولوی بنے گا کیا کرے گا؟ مولوی بنے گا کھائے گا کہاں سے؟ مولوی بنے گا داڑھی رکھے گا، کوئی رشتہ نہیں دے گا۔ بھئی یہ جتنے داڑھیوں والے سارے کمارے رہ گئے، جتنے داڑھیوں والے ان کو روزگار نہیں ملا، پھر جتنے داڑھیوں والے ان کا رزق بند ہو گیا ہے۔ تمہیں تو پتہ نہیں عید کے موقع پہ تمہارے رشتہ دار بھی کوئی کھانا دے جاتے ہیں نہیں دے جاتے، بقرہ عید کے موقع پہ عید الاضحیٰ پہ پتہ نہیں تمہارا رشتہ دار تمہارے سے راضی ہے ناراض ہے، پتہ نہیں تمہیں گوشت دے جاتا ہے یا نہیں دے جاتا، ٹھیک ہے نا؟ تمہارا تو کوئی پتہ نہیں ہے بھئی کوئی دوست یار اتنا تمہارا کوئی دلبر بھی ہے جو تمہیں سوٹ بھی کوئی پہنا دے۔ اللہ کے فضل سے یہ کرم تو دین سیکھنے والوں پر، دین سکھانے والوں پر، دین پڑھنے والوں پر، دین پڑھانے والوں پر، نمازیں پڑھانے والوں پر، جمعے کا خطبہ دینے والوں پر اللہ نے کر رکھا ہے کہ عید آتی ہے گھر میں اتنا سامان آتا رکھنے کی گنجائش نہیں بچتی۔ بقرہ عید آتی ہے، اللہ قربانی والوں کے گھر میں کم گوشت ہوتا ان سے زیادہ گوشت اللہ ان کو دے دیتا ہے۔ بھائی مانگنے جاتے ہیں کسی سے، اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ تو رزق بند نہیں ہے، اللہ نے کشادہ کر رکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس خطرے سے کہ کھائے گا کیا تو کرے گا کیا تو شادی کیسے ہوگی، اللہ اکبر۔ شادی کی بات کو لے لو، عام لڑکا داڑھی مونچھ منڈی ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ ابھی تو میں کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بھی سن رہا تھا، وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ تو وہ داڑھی مونچھ منڈی ہوئی آتے ہیں، پہلے اتبار کو ٹھیس پہنچتی ہے، کہتے ہیں بھی پتہ نہیں کیا ہے، پھر اس کی تحقیقیں کرتے ہیں، اس کے دوستوں کا پتہ نکالتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، پھر 90% مخلوق غلط نکل آتی ہے، کوئی 10%، 5%، 7% کوئی صحیح نکلتی ہے۔ اکثر رشتوں کو انکار ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ پھر کورٹ میرج وجود میں آتے ہیں، یہ ایک غلیظ حقیقت ہے۔ پھر پسند کی شادیاں مارز وجود میں آتی ہیں، بعض لوگ شوقیہ، بعض پھر نہیں رشتہ ملتا مجبور ہو کے پھر فون پہ تلاش کرتے ہیں۔ اچھا جو چیز گھر میں سے لینی تھی وہ چیز جا کے جب تم مارکیٹ میں سے لوگے تو صحیح ملے گی بھائی؟ جو چیز ایسی تھی شرم و حیا والی جس کو کسی کے گھر سے لینا تھا، اس کو جا کے آپ ہاسٹل سے لیتے ہو، اس کو ہاسپٹل میں نوکری کرتے ہوئے لیتے ہو، پھر آپ جو ہے اس کو جناب جو ہے وہ کسی محکمے میں نوکری کرتے ہوئے لیتے ہو، تو کیا خیال ہے وہی چیز ملے گی بھائی جو گھر میں بیٹھی ہوئی باپردہ ملنی تھی؟ 6 مہینے ایک کے ہاں، پھر مجھے اس کی جی شکل نہیں اچھی لگی، پھر 6 مہینے دوسرا آ جاتا ہے۔ کچہریوں میں ایسے ایسے کیس آتے ہیں جی، وہ ایک عورت بھی بیوی بھی ڈاکٹر، میاں بھی ڈاکٹر، عدالت آئی کھڑی ہے جی خلا لینے کے لیے، یہ تقریباً 4-5 سال پہلے کا واقعہ، یہ ملتان کی کوٹ۔ اب وہ جناب جو ہے وہ کہتی ہے جی مجھے تو اس ڈاکٹر کی شکل ہی نہیں اچھی لگتی، ٹھیک ہے جی؟ بچہ جو اس کے ساتھ گود میں لیے کھڑا ہے وہ ایک، اس کی عمر کہیں 30 سال ہے، لیڈی ڈاکٹر کی کوئی 30 32 35 سال ہی ڈاکٹر صاحب کی عمر بھی ہے۔ بچہ چھوٹا جو گود میں لیے کھڑا ہے وہ ایک لڑکا لیے کھڑا ہے جس کی عمر ہوگی کوئی 22-25 سال، ٹھیک ہے؟ تو جج نے ایسے پین کا اشارہ کیا، کہتا یہ کون ہے؟ کہتی جی بس مجھے طلاق دے دو، میں نے اس سے شادی کرنی ہے۔ اب وہ ڈاکٹر صاحب ہے ماشاءاللہ، شکل و صورت بھی اچھی ہے، اس کی ایک اسکیل بھی ہے، ایک مطلب اس کے پاس ایک ہنر بھی اللہ نے دیا ہے،
پھر اس اسپتال بھی اکٹھے مل کے چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو اچھا کون لگ رہا ہے اسے؟ رنگ بھی گندمی ہے، جسم میں بھی اس کے ککھ نہیں محسوس ہوتا ہے جی، پتلی پتلی 2 انگلی جتنی اس کی کلائیاں ہیں کہ جی مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے جی، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ کچھ مارز وجود میں آتا ہے میرے دوستو، جو ٹہنی ٹہنی پہ بیٹھنے والا پنچھی ہوتا ہے وہ ایک جگہ پہ کبھی بھی قید نہیں ہوتا، یہ کڑوی حقیقتیں ہیں، لوگ اس کو بیان نہیں کرتے۔ تو چیز اچھی کون سی؟ وہ جو ماں باپ کے ذریعے گھر سے ملنی تھی، کسی کے گھر سے ملنی تھی، تو اب وہ کس وجہ سے نہ ملی کہ جی داڑھی مونچھ کچھ نہیں، اعتبار ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں، مونچھ نہیں تھے، یہ تو عام لوگوں کا وہ ہے، ہمارے یہاں تو داڑھی نہیں ہے، مونچھ نہیں ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اچھا، اب ایک اور نئی جو ویڈیو میں نے سنی، اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی اپنی بہنوں بیٹیوں کو نہ ڈبو، آج بڑے اوکھے حالات ہیں، جب بھی کوئی رشتہ آیا کرے نا تو سب سے پہلے اس کا شناختی کارڈ لے کے تو تھانے جایا کرو، وہاں جا کے کمپیوٹر لگوایا کرو کہ بھئی کوئی پرچہ تو نہیں اس پہ، کوئی رپٹ شپٹ، کوئی ایسے کوئی جرائم پیشہ تو نہیں ہے۔ کہتے جی بڑی بڑی جناب چٹی گوری شکلوں والے، پینٹ شرٹ والے، اور جناب معاشرے میں اچھے دکھنے والے لوگوں کے بڑے بڑے کیس نکل آتے ہیں۔ تو بھئی کہانی اب یہاں تک جا پہنچی ہے، نوبت یہاں تک آ گئی ہے۔ تو داڑھی جن کے چہرے پہ رکھی ہوئی تو وہ رشتے والے جوائیں تو پہلے دیکھتے ہیں سبحان اللہ، بال تا شریف لگدا پہ اویں پوچھ پرشیز دی ضرورت تک ہے نہیں، کتھاں پوچھ پرشیز کرے سو اتنا اللہ خیر کرے سی، سارا نظام ٹھیک ہی نکل آسی، اور ٹھیک ہی نکل آتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ الگ بات ہے کہ چند بے ایمانوں نے داڑیاں رکھ لی ہوں تو اس سے داڑھی والے تو بدنام نہیں ہوتے، کیا خیال ہے؟ چند بے ایمانوں نے داڑیاں رکھ لی ہوں، ایک بزرگ سے پوچھا ایک بندے نے، ٹھیک ہے، وہ آ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا جی لوگ داڑھی بھی رکھتے ہیں اور بے ایمانیاں بھی کرتے ہیں، داڑھی والے جی اچھے نہیں ہوتے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا بات یوں نہیں ہے، بات یوں ہے، داڑھی والے تو ایماندار ہوتے ہیں، بے ایمانوں نے پردہ بنا کے داڑیاں رکھ لی ہیں تاکہ لوگ ان پہ اعتبار کرنے لگ جائیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو غلہ منڈی میں ملاوٹیں کرنے والے بھی داڑیاں رکھ لیتے ہیں تاکہ لوگ ہم پہ اعتبار کرنے لگ جائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو 2 نمبر لوگ بھی داڑیاں رکھ لیتے ہیں بھی لوگ ہمارے پہ اعتبار کرنے لگ جائیں۔ تو جو بیویوں کے دیوس ہوتے ہیں وہ بھی داڑیاں رکھ لے، تو داڑھی کا اس میں کیا قصور ہے، یا داڑھی والوں کا کیا قصور ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لوگ اگر کوئی اپنی نیکی دکھانے کے لیے، ہر شعبے میں 2 نمبر لوگ بھی ہوتے ہیں، اگر ڈاکٹر MBBS ہو تو ڈاکٹر عطائی نہیں ہوتا بھائی، محلے کے اندر اکثر عطائی ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں جو قانوناً 2 نمبر شمار ہوتے ہیں، عطائی ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، عطائی حکیم ہو سکتے ہیں، تو بے ایمان داڑھی نہیں رکھ سکتا، بات یہ ہے۔ لیکن اس سے کوئی بدنامی نہیں، لوگ چاہے کچھ بھی کہتے رہیں، تو داڑھی والوں کو اللہ اچھے رشتے دیتا ہے۔ جو بات کرنے کا مقصد تھا کہ جی یہ رشتہ کیسے ہوگا، تو کھائے گا کیا، تو کیا کرے گا، تو کیوں ہوگا، تو بچوں کو دین کے قریب جانے نہیں دیتے، ان کو پتہ نہیں لگتا بھئی دین ہے کیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پھر وہ لوگ آ جاتے ہیں جو فیس بک پہ، یوٹیوب پہ یا اس پہ آ کے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ وہ پچھلی حدیثوں میں ہم نے ایک روایت میں سنا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی باتیں کریں گے جو تمہارے باپ دادوں نے بھی نہیں سنی ہوگی، نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادوں نے سنی ہوگی۔ تو وہ باتیں تو آج ہو رہی ہیں، تو پھر تم نے دین نہیں سکھاؤ گے تو وہ کوئی ایک آدھی جو سکرول کریں گے ویڈیو آئے گی اس میں پھر وہ وہاں سے دین سیکھیں گے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو، جو چھوٹے بچے ہیں انہیں قرآن پڑھنے کے لیے استاد کے پاس بھیجا کرو، پھر وہ تھوڑے اور بڑے ہو جائیں تو انہیں فقہ کے مسائل سیکھنے کے لیے، شریعت پر عمل کے لیے، نماز کے مسائل، وضو، غسل، اس کو سیکھنے کے لیے بھیجا کرو۔ یاد رکھو کہ اگر بیت اللہ بھائی ہمارا مرکز ہے نا، محور ہے نا، تو یہ جو مساجد ہے نا ساری، یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان کا بھی تعلق اسی بڑے محور سے جڑا ہوا ہے، یہ بھی ہمارا دین کا مرکز و محور ہے۔ تو جب ان کے پاس ان سے جوڑ دو گے، یہ جڑی ہوئی ہیں وہاں سے، تو ہم مرکز سے جڑ جائیں گے۔ اسی طرح پورا دین حجاز سے اسی طرح سے جڑا ہوا ہے، ساری مسجدیں بیت اللہ سے جڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو لوگ ہیں مسلمان ان کی اکثریت مسجد سے جڑی ہوئی ہے، تو یوں وہ باہر رہ کر بھی اپنے مرکز سے جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی کہے جی یہ تو آپ کی بات فضول ہے، کعبۃ اللہ کہاں ہے، مسجد کہاں ہے، آپ نے اٹھا کے کراچی کی مسجد کو کعبۃ اللہ سے جوڑ دیا، آپ کہتے ہیں جی وہ محور ہے اس کا، یہ سارے جتنی بھی مسجدیں ان کا محور و مرکز کعبۃ اللہ ہے، تو آپ نے اٹھا کے کراچی کی مسجد کو وہاں سے جوڑ دیا، آپ نے ملتان کی مسجد کو، آپ نے بہاولپور کی مسجد کو،
آپ نے جو ہے جناب لودھرا کی مسجد کو، آپ نے جناب افغانستان کی مسجدوں کو، ہندوستان کی مسجدوں کو اٹھا کے جوڑ دیا. آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں دلیل تو خوب ہے، تیرا سوال ہے ہی، یہ تیرا اعتراض ہے ہی جہالت پہ مبنی. ٹھیک ہے، میں ابھی تجھ سے ایک بات کروں گا اور پھر تیری ہوا نکل جائے گی. کیا؟ یہ بتا، کراچی کی مسجد ہے، مسجد ملتان کی ہے، مسجد ہندوستان کی ہے، مسجدیں افغانستان کی ہیں، مسجدیں یورپ کی ہیں، مسجدیں امریکہ کی ہیں، مسجدیں فرانس کی ہیں، مسجدیں انڈونیشیا، ملائیشیا، جاپان کی ہیں، مسجدیں چائنا کی ہیں. ان کی محراب کا رخ کدھر ہے؟ ان کی محراب کا رخ کدھر ہے؟ ہاں اب ہو گیا کام ختم. بول کدھر ہے؟ کہ جی ان کا رخ تو کعبۃ اللہ کی طرف ہے. میں نے کہا پھر میرا ثبوت مل گیا، یہ وہاں جڑی ہوئی ہیں. جو جہاں جڑا ہوا ہوتا ہے اس کا رخ وہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کچھ ایسے ہیں جن کا رخ یورپ کی طرف ہے جو یہ باتیں کرتے ہیں، تو جدھر ان کا مرکز ہے ان کا منہ بھی تو ادھر ہی ہے. تو ہم اپنے مرکز سے جڑے ہوئے ہیں. ہماری جو مسجدیں، ساری مسجدوں کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہے، لہٰذا ساری مسجدیں جڑی ہیں کعبۃ اللہ سے. جو بندہ مسجد سے جڑے گا وہ سمجھ لیں مرکز سے جڑ جائے گا اور کامیاب و کامران ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو آج کی حدیث پاک میں ہم نے اپنے مرکز اور اپنے محور کے بارے میں سمجھا. عبادتوں کا محور کون سا، ایمان کا مرکز کون سا. ٹھیک ہے نا؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کی مثالیں بیان فرمائی ہیں دو، ان کو بیان کیا اور اسی کے ذریعے سے ہم نے اس روایت پاک کو سمجھا. تو آج کی حدیث پاک اللہ کے فضل و کرم سے، اعتقاد کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، میرے رب کی مہربانی سے فیصلہ کن حدیث پاک ہے. کھرا اور کھوٹا الگ الگ ہو گیا ہے. یہ احادیث ہماری اسی طرح سے رہنمائی کرتی ہیں کہ غلط اور صحیح کو بالکل الگ الگ کر کے ان کی شکلوں کو واضح کر کے ہمیں دکھا دیتی ہے کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنے دوست اس محفل میں آئے اللہ ان کی حاجتوں ضرورتوں کو پورا فرمائے اور ان کی حاضری کو قبول فرمائے. اور جتنے فیس بک پر ہمیں سن رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سننا ان کا قبول فرمائے سب کا، اور اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.